ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان ہے، جن کی توفیق و رحمت سے، عنایت سے جمعۃ المبارک کی برکت والی، رحمت والی ساعتیں، گھڑیاں، دن نصیب ہو رہا ہے۔ آج کا مضمون ہم سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم الشان سفر اقدس، وہ عظیم الشان ملاقات حبیب، معراج النبی رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات ہے۔ وہ ملاقات جس کے سفر کا ایک ایک قدم عجیب روشنیاں، نور، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، رفعتیں، بلندیاں، کہ جس نبی کو عرفہ کہا اسے عرفہ دکھایا بھی، یعنی جس نبی محترم علیہ السلام کو رب نے اعلیٰ کہا اور رفعت والا، بلندی والا کہا، رب نے اسے بلندیوں کی حدود سے بھی نکال کر لے گیا۔ یہ ہے سبحان اللہ کے معنی، یہ سفر معراج ہے۔ اور سفر معراج کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں عمومی طور پر دو مضامین، دو قرآن کے حصوں پر آئے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد رب نے فرمایا ہم نے جس کے ماحول کو اور ارد گرد کو، ایٹماسفیئر کو بلیسفل رحمتوں اور برکات سے بھر دیا ہے۔ اور فرمایا مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی روشن نشانیاں اور آیات اپنے محبوب کو دکھائیں۔ بند ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید بڑا چل نہ رہا ہو تو عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکھائیں۔ اور اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور دوسرا حصہ سورہ النجم، اس کی پہلی 17 آیتیں سورہ النجم کی 27ویں پارے میں ہے، جس میں یہ ذکر آیا ہے۔ آج ہم پہلے حصے کے چند نمونوں اور نقطوں کی طرف غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو سمجھیں، چونکہ سفر معراج کا ذکر، عقیدہ میں اس کا معیار کیا ہے، پھر میں اس طرف بھی آؤں گا کہ آج کے دور جدید کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا کیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل جو سائنس،
ٹیکنالوجی، فزکس، اسٹرونیمیکل فزکس کو پڑھا جاتا ہے، فلکیاتی طبیعیات کہتے ہیں اسے، اس کا آج کے معراج النبی کیوں پڑھے ہماری نوجوان نسل؟ پی ایچ ڈی کو کیا ملے گا؟ جو سائنسز کا پروفیسر ہے اسے کیا ملے گا؟ میں اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ زندگی میں، توفیق الہی اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نظر کے ساتھ۔ تو پہلے عقیدہ وائز دیکھیں، کیونکہ معراج کے سفر کا بیان قرآن میں آ گیا، اور یہ 3 درجوں پر 3 منازل کا سفر ہے۔ پہلا سفر، اب ہمارے ہاں اسے شب معراج کہتے ہیں، عرب میں اس کا عرف لیلۃ الاسراء ہے، لیلۃ الاسراء۔ ہم اس کو ہمارے جو کانٹیننٹ کے ساتھ بر صغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش، قرب و جوار کے جتنے ہیں، اسے معراج، شب معراج کہتے ہیں، اور عرب کے ہاں یہ جو معروف ہے وہ لیلۃ الاسراء ہے۔ اس لیے یہ نہ آئے کہ وہاں تو اسراء ہے، یہاں معراج ہے۔ اب اگلی بات، سفر معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ 3 حصے ہیں، اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ لا مکان تک۔ اب اس کو 4 بھی کرتے ہیں کچھ، وہ یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا سے عرش تک تیسرا، اور عرش سے لا مکان تک چوتھا، 4 مقام۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پہلے حصے کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے اس کو سفر اسراء کہا ہے، وہ اسراء ہے۔ دوسرے حصے کو معراج کہا ہے جو سدرۃ المنتہا تک ہے، اور تیسرے حصے کو انہوں نے اعراج کہا ہے، اعراج، الف عین را الف جیم۔ بہرحال مگر جس پر کنسنسس ہے وہ 2 ہے، اسراء اور معراج پر، وہ حصے آپ کرتے چلے جائیں۔ اب اس کی چونکہ نس میں آ گیا، سفر کا حصہ آ گیا، تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر کی طرف لے جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں، اب اگلی بات، اگلا سفر جو ہے وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ فسق والا ہے، گمراہ۔ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اور تیسرا، اگر کوئی مسجد اقصی سے اور سدرۃ المنتہا سے اگلے سفر کا انکار کرتا ہے اگر، تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ حق اور ثواب کے عقیدے سے ہٹ گیا، یعنی جو درست عقیدے کی خیر پانا تھا اس سے ہٹ گیا ہے۔ ہمارے ہاں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اعتدال نہیں نہ رکھتے، اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، ماننے والا ایسے نہ مانے تو بس ٹھپا لگا دیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ تو یہ چیزوں کو احتیاط رکھا کریں۔ ہاں اگلی بات اس سے میں دیتا ہوں، جس کو محبوب سے پیار ہے تو اس کی ہر شان اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ تو خود اندازہ لگائے، اگر حضور علیہ السلام کا ذکر یوں رب کی قربت تک کا کرے، ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے؟ خود ہی اندازہ لگائے پھر وہ جو عقلوں کو تو سامنے لاتا ہے۔ اور اگلی بات کہ رب باری تعالیٰ نے، اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، کیا یہ سفر خواب میں ہوا؟ کیا یہ منامی سفر تھا؟ اگر خواب میں ہوا ہوتا، اگر ایک سوال ہے، خواب میں ہوا، اگر خواب میں ہوا ہوتا تو رب باری تعالیٰ خان سے کیوں فرماتا کہ پاک ترین ہے وہ، ہر چیز سے پاک،
ہر نقش سے پاک، ہر عیب سے پاک، ساری طاقتیں اس کے لیے، اور وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ جسم سے پاک، وہ اجسام اور اجساد سے پاک، وہ ہماری طرح ہر طرح کی حسیات سے پاک، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ تؤتی الملک من تشاء ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق روک لیتا ہے۔ اب اتنی طاقتوں والا جس کا آغاز وہ لفظ سبحان سے کر رہا ہے، اب سبحان کا لفظ تو تب استعمال کیا جاتا ہے جب اس کی شان و کرم کی وہ خیر پڑے۔ پانی پی رہے ہیں تو سبحان اللہ تو نہیں کہیں گے نا، کھانا کھا رہے ہیں تو سبحان اللہ تو نہیں کہیں گے نا، مگر اگر آپ کو پتہ لگے، آقا کا معجزہ پڑھیں کہ آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کے جھرمٹ میں پانی ختم ہو گیا ہے، اور ختم ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں برتن لایا جا رہا ہے، اور برتن میں حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ہاتھوں سے سب نے ایڑیوں سے تو پانی نکلنا فطرت سمجھتے ہیں کیونکہ زمین سے پانی نکلتا ہے، مگر ادھر محبوب کے ہاتھ ایسے ہیں کہ محبوب ہاتھ اپنے چند گھونٹ پانی میں ڈالیں تو ماؤل خلق پانی بھی میرے محبوب کے ہاتھ سے پیدا ہو جائے اور وہاں سے پانی نکلنے لگ پڑے۔ یہ ہو گیا معجزہ۔ اب ہے سبحان اللہ کہنے والی بات، اب ہے عجیب بات، اب ہے عجب بات۔ رب نے بھی عجیب ترین سفر یعنی مقام میں، شان میں، معرفت میں کروایا، اور کہا اگر منام میں ہوتا تو سبحان سے آغاز کرتا، اگر خواب میں ہوتا تو اتنی بڑی صفت سے آغاز کرتا، اور اگر خواب میں ہوتا تو سبحان سے آغاز کر کے سب کو برتا حیرت میں ڈالتا۔ میں نے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے حصے میں سفر کروایا کہ یقین بھی نہیں آتا کہ کوئی جسم اتنی تیزی سے جا کر آ بھی سکتا ہے، اور 7 بر کے اندر اتنے لمحوں میں اتنے عالم طے کر آئے، اور طے کر کے آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، پانی بھی چل رہا ہو۔ رب نے کہا عجیب ترین بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں سبحان۔ تبھی تو سبحان کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ منام ہے تو پھر عجب بات کیا ہے، پھر معجزے کا تصور تو نہ رہا اس میں۔ اگر خواب میں، منام کو عربی میں خواب بھی کہتے ہیں، یہ میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو بھی یاد ہو۔ منامی بات جب میں کہتے ہیں نا، منامی روایت مطلب خواب والی روایت اولیاء کو، صلحاء کو آتی، یہ تو پورا ایک باب ہے۔ پھر عربی میں خواب کے لیے رؤیا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا؟ را، واو، حمزہ، یا الف یا، رؤیا۔ اردو کی کلاس بھی ہو رہی ہے، عربی کی کلاس بھی۔ یہ علم ہے، اسے لینے سے خیر پڑتی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں، آگے آئیں تو اگر خواب ہے تو خواب کے اندر تو پہلی بات تو ابو جہل اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ مکہ میں اتنا زلزلہ بپا ہو گیا کہ خواب آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اوپر تو اتنا رولا نہیں پڑ سکتا۔ حضور نے کہا ہی یہی ہے، خواب نہیں تھا۔ اگر خواب ہوتا تو یہ پوچھتے۔ میں ایک اور نقطہ بھی دیتا ہوں، آپ بڑے خیر والے لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی خیر پڑ جاتی ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، نیت اچھی کر کے آتے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں کہ خواب ہے یا نہیں، وہ بھی اس کی دلیل قاطع، یہ بھی بتاتا ہوں۔ اب اتنا بے وقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ اس پر مکہ میں شور بپا کر دیتا۔ ایمان والوں کی آزمائش شروع ہو جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق خود صدیق بنتے، اس کا اقرار اور اس کی تصدیق کر کے تصدیق ابوبکر کی بھی ضرورت نہ پڑتی، خواب ہوتا۔ اگلی بات، یہی قرآن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہاں بلایا؟ طور پر بلایا، اور طور پر خواب میں بلایا۔
اگر طور تک خواب کے بغیر موسیٰ کو بلا سکتا ہے، اگر طور تک بلا سکتا ہے تو عرشوں سے پار اپنے مصطفیٰ کو نہیں بلا سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا طور تک جانا بتاتا ہے کہ آگے بھی کوئی جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال زیارت کرنا بتاتا ہے کہ کوئی اور دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ مقام ہے، اور چونکہ سب حدود کے اندر آتے ہیں، اور محبوب حدود والا نہیں ہے، حدود اس میں گم ہیں، اس لیے محدود نہیں کیا، محدود کو محدود کیا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد مانوی کر رہا ہوں، کوئی شان کی طرف نہ جائے کہ نبی کو محدود کر دیا، نہ، میں مانوی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو لامحدود پر بلایا، کہ جس طرح مصطفیٰ کی شان لامحدود ہے، اس کا ادب لامحدود ہے، اس کی تعظیم لامحدود ہے، اس سے محبت لامحدود ہے، اس سے عشق لامحدود ہے، اس کی تعظیم لامحدود ہے، اس سے نسبت لامحدود ہے۔ اسی طریقہ کار سے مصطفیٰ کو حدود کے اندر نہیں بلایا، قاب قوسین او ادنیٰ پر لامحدود پر بلایا ہے۔ رب نے اپنے مصطفیٰ کو بلایا ہے، یہ ہے معراج۔ میں نے کہا تھا وہ دلیل آئے گی تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی، یہ اچھوں کا صدقہ ملتا ہے، یہ اچھوں کا صدقہ ہے، یہ قرآن کی خیر ہے۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ اقبال ایسے ہی نہیں کہہ گئے، یہ ہے سبحان اللہ کے معنی پر۔ رب نے عجب ورطہ حیرت کا اظہار یہاں سے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس کا مطلب کو خاص بات تھی، خاص ترین بات تھی، منام نہیں تھا۔ It's not a dream miracle۔ اگر یہ خواب ہے تو پھر معجزہ نہیں ہے، خواب ہے تو پھر معجزہ نہیں۔ خواب میں تو محبوب کی بات تو بڑی دور محبوب کے غلام جبریل کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جو اس وادی والے انہیں پتہ لگتا ہے۔ خواب میں تو کہاں ہو آتا آدمی، اور وہ ہر ایک کا درجہ بدرجہ خواب ہوتا ہے، تو حضور کے لیے خواب۔ اب ایک سوال ہے، ہم بخاری مسلم میں پڑھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، آپ نے فرمایا وہ بندہ غلط بیانی کر رہا ہے جس کا حدیث کا مفہوم بخاری کا، جو یہ کہے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے، حضور نے رب کو دیکھا ہے، حضور نے۔ اب کیا کریں، یہ بھی لفظ ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے جسم کو گم ہی نہیں پایا۔ اب یہاں آ کے بندہ ٹھٹک جاتا ہے، ہل جاتا ہے، اور معراج النبی کے دن شروع ہوتے ہیں تو ایسی حدیثوں کو شروع بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے کسی صحبت والے کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، صحبت والوں کے پاس بیٹھنے سے خیر، اور صحبت قرآن و حدیث کی، اور ہمیں بھی کسی صحبت سے ملا وہ بات پیش کر رہے ہیں۔ علم سے یہ چیزیں نہیں صرف ملتی، کچھ چیزیں صحبت سے ملتی، وہ ادب ہے جو اس سے ملتی ہیں، وہ کسی اور سے نہیں۔ کتابیں سب پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، مگر دیکھیں صحبت کی خیر، میں نے آپ کو کہا بھی نقطہ آیا، یہ صحبتیں اللہ رسول کی صحبت میں ہوئے تو فیض ملا بس۔ اب اس سے ہی اندازہ لگائیں، ذہن کے اندر جب آئے تھے تو میں چہرے دیکھ رہا تھا، کچھ غبار تھا، دلوں پر کچھ پریشانی تھی، یار کا ذکر شروع ہوا تو پریشانی رہی ہے، بس اسی سے جڑے رہے، بس اس سے جڑے رہے۔ سچ بولے، میں چہرے دیکھ رہا تھا، سچ بولے، میری اپنی کیفیت بھی تھوڑی سی مختلف تھی، متغیر تھا، وہ حاجی صاحب کو پتہ ہے۔ اب بتائیں، یار کے ذکر میں گم ہوئے تو کچھ یاد ہے؟ اس کا مطلب یہی ہمارا ایمان ہے، یہی عمل ہے، یہی خیر ہے، اس سے جڑے رہے، کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ عرض کر رہا ہوں، اب اگلی بات ایک اور ذہن میں رکھیں کہ سیدہ کی یہ جو حدیث آئی ہے، سیدہ کائنات کا نکاح صدیقہ کائنات کا کب ہوا؟ فتح مکہ سے پہلے۔ اور رخصتی کب ہوئی؟
سوری نکاح ہوا ہجرت مدینہ سے پہلے، اور رخصتی کب ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی تطبیق ہے۔ سیدہ بھی غلط نہیں کہہ رہی، سیدہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا، بالکل درست فرما رہی۔ حضور کو ایک معراج تھوڑی ہوئی ہے، ایک معراج تھوڑی ہوئی ہے، حضور اسلام کو 30 معراجیں ہوئی ہیں۔ تو جس معراج کا سیدہ ذکر کر رہی ہیں اس میں جسم گم نہیں ہوا، اس میں اور نشانیاں تھیں۔ اور جس معراج کا ذکر پورے عرب کے اندر جو رولا پڑ گیا وہ معراج یہ تھی، حضور جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت تو سیدہ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی روایت بخاری میں، چیزیں اٹھائیں ساری، سید کی کتب اٹھائیں، آگے بات کچھ تو سیدہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، سیدہ سے انکار نہیں کر رہے، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے ان کا، تطبیق ڈھونڈتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے ابو جی کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، اور سارا اور صلحاء صحابہ کا گروہ کھڑا ہے۔ اختلاف رویت دیدار پر ہے نا، تو وہ تو سمجھ لگ گئی، مگر اس کو خواب والا نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ کہہ کر رب پہلے سے سبحان ہے۔ عجیب ترین بات تھی تو سفر معراج کا آغاز سبحان سے کر کے بتایا، سبحان تو پہلے سے تھا، مگر میری طاقت اور پاکی کا اندازہ تب ہوا جب میں نے ساری کائنات کو ورطہ حیرت میں یوں ڈالا، اپنے مصطفیٰ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے بھی گیا چھوڑ بھی گیا، اور اس لیے کہا سبحان اللہ، پاک ہے محبوب جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب آگے آئیں، لفظ استعمال ہوا اسرا، میں نے سیر کروائی، کسی اور نے نہیں کروائی۔ ہم نے تو پڑھا جبریل ساتھ تھے، ہائے کیا تھے؟ جبریل امی ساتھ تھے۔ تو رب کہہ رہا ہے، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، میں نے سیر کروائی۔ اس سے ایک اور نقطہ سمجھ لگا، شاید پہلے بھی ہوا ہو مگر پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یوں کہ رب نے بتایا کہ سن لو کہ جو میں نے کہا سبحان اللہ ذی اسرا، میں نے سیر کروائی، یہ دعویٰ میرے محبوب نے تو کیا ہی نہیں کہ اس نے معراج کی ہے، دعویٰ تو میں نے کیا ہے جو سب سے پاک ہے، دعویٰ تو میرا ہے۔ یعنی رب چاہتا ہے محبوب دعویٰ تو نے نہیں کرنا، دعویٰ تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ تجھے بلایا میں نے ہے، میزبان بلانے والا ہے، مہمان آنے والا ہے، اور مہمان منہ سے نہیں بولتا، میزبان بولتا ہے کہ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا، محبوب تو نے یہ کہنا ہی نہیں کہ میں گیا، میں کہوں گا میں لے گیا، میں نے سیر کروائی، میں لے گیا۔ اب آؤ جس کو میری طاقت پر شک ہے، آؤ آؤ مجھ سے چیلنج کرو۔ اور رب نے قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا، تعدی، ساری ٹائم اینڈ سپیس، ساری ٹیکنالوجی، ساری اسٹرالوجسٹ، سب کو کہا چلو لاؤ، میں نے یہ کروایا ہے، ذرا اس کی گرد بھی ڈھونڈ کے دکھاؤ، چلو گرد بھی ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ رب نے سبحان اللہ کہا تو اس لیے فرمایا ہے، تو میں نے سیر کروائی ہے، رب نے یہ بات۔ اور اسرا سیر میں نے کروائی سے کیا مراد؟ رب آیا تھا لینے؟ سوال ہے، رب کریم خود آئے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب ہے، اگر ہمارے ساتھ رب ہو سکتا ہے تو حضور کے ساتھ قربت کی میت کیا ہوگی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کہتے ہیں میں ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہو تو ٹھیک، تو پھر مصطفیٰ کریم کے ساتھ قربت کی علامت اور معنی کیا ہونا چاہیے؟ مانوی قربت کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اس قربت کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ جسم تو رب پاک ہے نا جسم سے، مانوی طور پر کیا قربت ہے؟ یہ تو جس کے قریب ہے وہی جانتا ہے۔
ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث میں نہیں آتا؟ رب نے فرمایا انا معه اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا ذکر کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک، تو حضور کے ساتھ نہیں، جن کے ساتھ کی وجہ سے رب نے سارے ساتھ بنائے ہیں۔ یہ میں ساری عقلی باتیں کر رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کو روح کے ساتھ معراج ہوئی، جسم کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ سوال آ جائے ذہن میں تو چلیں مان لیتے ہیں، تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ روح حضور کے جسم سے نکل گئی، تو نعوذ باللہ من ذالک پھر حضور پر موت طاری کرنی پڑے گی، نعوذ باللہ من ذالک، پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور روح کو معراج کروانا، چلیں یوں بھی ہے، یہ بھی سننے میں آیا کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی تو مسجد اقصیٰ تک تو جسم کے ساتھ ہوئی، اور مسجد اقصیٰ سے جب آگے گئے تو روح کے ساتھ ہوئی۔ پھر وہی سوال وارد ہو جائے گا، دو ہی باتیں، اشکال آ جائے گا، سوال کویسچن ریز ہوگا، کیا حضور علیہ السلام پر وہاں کیفیت وفات طاری کی گئی؟ تو حضور کا جسم کہاں تھا؟ اور آگے رب نے کہا میں نے سیر کروائی، اور آگے کہتا ہے بھی اب دیکھی اپنے بندے کو سیر کروائی، تو بندے کا اطلاق روح پر ہوتا ہے یا جسم پر؟ کہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے؟ ارے روح اور جسم تو چھوٹی چیز ہے، اب رب نے نورانیت مصطفیٰ بھی ثابت کی ہے اور بشریت مصطفیٰ بھی ثابت کی ہے۔ ایک نقطہ اور لیں، ہائے ہائے، ایک نقطہ اور لیں، ایسے یہ عشق کی بات ہے، رکھ لیں، پسند آئے تو رکھ لیں۔ فرشتوں نے بھی رب سے کہا ہوگا مالک زمین والوں کو تو شب میلاد ملی، شب میلاد ملی، ہم کیسے فیض اٹھائیں؟ رب نے کہا گھبراتے کیوں، تمہارے لیے شب معراج رکھی ہے۔ اعلی حضرت پکار اٹھے خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو جو پن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اب سوچ رہا ہوں وہ جو پہلے 5 منٹ لگائے تھے وہ نہ لگاتا، یہ وہ بھی لگ جاتے، میں اس طرف نہ ہی لے جاتا آپ کو، وہ بھی 5 منٹ ادھر لگ جاتے تو یہ چیزیں ہی حل ہو جاتا، لیکن وہ بھی ضروری ہے۔ چلے وہ بھی انسان ہے نا، کامل تو اللہ کی ذات، اور پھر حضور کی ذات کو رب نے کامل بنایا، ہم تو نکمے ہیں، نالائق ہیں، کم تر ہیں۔ یہ اس کا پیار ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں تو دل کھول دیتا ہے، وہ دلوں سے غبار کو اڑا دیتا ہے، کہتا ہے اب آپ بھی سنیں نا، رب کے کلام کا اعجاز دیکھیں، کہا نہیں خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو رب کا ذکر کون ہے؟ حضور کر رہے ہیں تو اطمینان نہیں آ رہا، پتہ لگ رہا ہے نا کسی کے امتی ہیں، کسی کی غلامی والے ہیں، جو وہاں نہیں بھولے یہاں بھولیں گے۔ بس فکر یہ کریں کہ حضور ناراض نہ ہو، اللہ اس کا رسول راضی رہے۔ اب وقت میرے پاس تھوڑا رہ گیا، مضمون آگے بڑا ہے، چلیں مضمون آگے رکھیں گے، اس کو چلیں گے۔ اب عرض کر رہا ہوں بھی عبد ہی اپنے بندے کو سیر کروائے، عبد کا اطلاق یاد ہوگا آپ کو، ہم نے عبد پر گفتگو کی تھی۔ عبد میں صرف بشر نہیں آتا، نور بھی آتے ہیں اور بشر بھی آتا ہے، اور اپنا کہا رب کا عجیب طریقہ ہے، رب کبھی محبوب کو اپنا کہتا ہے، کبھی خود کو محبوب کا کہتا ہے، یہ رب کا عجب انداز ہے۔ قرآن میں پڑھنے لگا ہوں، یہاں کا اپنے بندے کو، تو پہلا تو ہو گیا کہ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہے، کیا ہے؟ روح اور جسم دونوں پر ہے، اور اگلی بات بھی ثابت ہو گئی، روح نور کی طرف، جسم بشریت کی طرف، تو نورانیت اور بشریت کا امتزاج ذات مصطفیٰ ہے،
اور حضور علیہ السلام کی نورانیت فرشتوں کی نورانیت، بلکہ یوں کہوں حضور کی بشریت فرشتوں کی نورانیت سے افضل ہے۔ اور آگے ایک اور بات پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اب یہ جو بات میں نے کہی، کبھی رب خود کو اپنا، محبوب کو اپنا کہتا ہے، اور کبھی اپنی نسبت محبوب کی طرف لگاتا ہے، یہ بھی عجب ماجرا ہے۔ کبھی کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کبھی کہتا ہے اسی انداز میں، یہ تو ہو گیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے وحی کی جو وحی کرنی تھی بھائی اپنے بندے کی طرف۔ یعنی وحی میں وہ مقام بھی ہے جب جبریل بھی نہیں ہوتے، یا رب ہوتے ہیں کرنے والے اور مصطفیٰ ہوتے ہیں لینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، یہ رب اپنی نسبت محبوب کی طرف۔ پھر کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب اپنے رب کا ذکر ایسے کریں کہ ہر ایک سے کٹ کے اس کے ہو جائے۔ کبھی کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، لوگوں ساری کائنات کا رب ہوں، مگر میرا انٹروڈکشن یہ ہے، اپنا تعارف خود کرواتا ہوں، محبوب مجھے قسم ہے فقط تیرا رب ہونے کی۔ کبھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب وہ جو تیرے رب نے تجھ پر نعمت کی ہے اس کا چرچا کر۔ کبھی کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو اپنے مالک سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب اپنا بندہ، آپ کا رب اپنا بندہ، آپ کا رب۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کیا مقام دکھایا جا رہا ہے؟ مالک اگر اپنا نہ بھی کہے تو اسی کے ہیں، سب نہ کہے تو اسی کے ہیں۔ یہ اپنا کبھی اپنا خود کو کہتا ہے، کبھی خود کو اس کا کہتا ہے۔ مالک ماجرا کیا ہے؟ کہ یہی تو سمجھانا ہے۔ آگے آئیں، علامہ علوسی نے یہ نقطہ لکھا اس پر، فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ مثلا مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحوں کا قبلہ کرسی ہے۔ آگے آئیں، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور محبوب آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیم ہے، اور یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے۔ آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں اور میری ذات ہے، اور میرا قبلہ، میری توجہ محبوب صرف تیری طرف ہے۔ اس لیے کہتا ہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ یہ شان رب نے عطا فرمائی۔ لوگوں ساجے ماجے نہیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ جڑ جاؤ، لوٹ آؤ۔ آج حضور کی امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ رب نے ایک جھٹکا لگایا ہے، حال دیکھ لیں، آؤ پلٹ آؤ۔ کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے، جراثیموں سے کام کروا دے۔ لوٹ آؤ رب کی طرف، وہ اب بھی بلا رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں اپنا بنانے والا ہوں۔ آؤ، رب ظلم نہیں کرتا، رب زیادتی نہیں کرتا۔ اے امت لوٹ چل اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اختتام کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی حضور نے۔ سوال، انبیاء روح کے ساتھ تھے، جسم کے ساتھ تھے؟ انبیاء کس کے ساتھ تھے حضور کے پیچھے؟ اگر کہیں کہ اصلی ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ان کی اصلی اجساد تو ان کی قبور میں ہے، یا وہ آسمانوں پہ جیسے اس کی مرضی۔ تو کس کے ساتھ تھے؟ کس کے ساتھ؟ وہ جسم مثالی کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ۔ اس سے ایک نقطہ سمجھ لگا۔ اور حضور کس کے ساتھ تھے؟ حضور جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ بے آپ نے ہی کہا نا، جسم اور روح کے ساتھ تھے حضور، امام اور وہ نورانی ارواح مقتدی۔ ایسے سوال بات پتہ لگی مجھے، اس کا مطلب حضور کا جسم جہاں پر
کا جسم اقدس بھی انبیاء کی ارواح سے زیادہ لطیف اور زیادہ فضیلت اور افضل ہے. زیادہ افضل ہے. منظر کیا ہوگا جب حضور رب کی عبادت میں امام ہوں اور انبیاء پیچھے مقتدی ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. ان کی بھی معراج ہے حضور کو تک کر. آؤ اپنے آپ کو اللہ رسول کی طرف جوڑیں. پھر احتیاط بتا دیتا ہوں، میں نے دعا بتائی ہے، پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پینک کریٹ نہ کریں، وضو کا اہتمام رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، اسلام کے نظام طہارت کو پورے طریقے سے پڑھیں بھی، اپلائی بھی کریں، گھر والوں میں پھیلائیں. یہ دعا یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.